اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 سے 108 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے انسانوں، اور یہ بات دوسری دفعہ آئی نا، یا ایہا الناس، اے انسانوں، قد بلا شک و شبہ جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، جاء آیا، کم تمہارے پاس، الحق حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جو کوئی، اہتدا ہدایت پاتا ہے، فإنما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ اپنی ہی جان کے لیے، ومن اور جو ضل بھٹکتا ہے، فإنما تو بے شک یضل وہ بھٹکے گا، علیہا اپنے ہی لیے، وما نہیں انا میں، علیکم تم پر، بوکیلن کارساز، حوالہ دار، ذمہ لینے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام فرما دیجئے کہ اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچ آ چکا ہے، حق آ چکا ہے۔ اب جو ہدایت کو اختیار کرے گا تو اپنی ذات ہی کے لیے ہدایت کے راستے پر چلے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا بھٹکنا اسی کے ذمہ ہے۔ میں تمہارے معاملات میں ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہوں۔ پہلی مرتبہ اعلان کروایا گیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں جان لو، جو دین میں پیش کر رہا ہوں، اگر تمہیں اس میں شبہ ہے تو میں وضاحت کیے دیتا ہوں، میں ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ یہی اعلان کروایا گیا نا۔ پھر اس کی کچھ اہم باتیں واضح کر دی گئی کہ ایک اللہ کو پکارنے میں عبادت بھی شامل ہے، دعا بھی شامل ہے، اور مصیبت کے وقت استغاثہ بھی شامل ہے۔ اور مصیبت کے وقت کا استغاثہ وہ چیز ہے جس میں ہم اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا استغاثے کے لیے تو ہم نے چیزیں بنا رکھی ہیں، استغیثنی یا غوث اعظم، معاذ اللہ۔ عبد القادر جیلانی کا تو لقب یا غوث اعظم ہی بہت بڑا شرکیہ نام ہے، اس سے بڑا شرکیہ لقب کسی کو کبھی نہیں دیا گیا، کیونکہ غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، تو پھر اللہ کریم کہاں ہے؟ تو استغاثہ ہوتا ہے مصیبت میں مدد طلب کرنا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ تو حی و قیوم ہے، اپنی رحمت خاص سے میری مدد کر، استغیث مدد کر، ٹھیک ہے؟ تو استغاثہ اسی سے ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، جو وکیل ملزم کی طرف سے آتا ہے اسے وکیل صفائی کہتے ہیں، اور جو کیس پیش کرتا ہے اسے وکیل استغاثہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مدد طلب کر رہا ہوتا ہے، دہائی دے رہا ہوتا ہے نا عدالت سے کہ انصاف کیا جائے، تو اسے وکیل استغاثہ کہتے ہیں، فریاد پیش کرنے والا۔ جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جرم ہوا ہے، وہ فریاد کرتا ہے نا انصاف کی، تو جس پر الزام ہوتا ہے وہ صفائی پیش کرتا ہے، تو جو ملزم کا وکیل ہے اسے وکیل صفائی کہتے ہیں، اور جو انصاف طلب کرنے کے لیے وکیل ہائر کیا جاتا ہے اسے وکیل استغاثہ کہتے ہیں، فریاد رسی کرنے والا، فریاد رس، ٹھیک ہے؟ تو استغاثہ ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ تو استغاثہ کے معاملے میں اکثر شرک کا ارتکاب مسلمان کرتے، تو اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ یہ ساری بات واضح کر دینے کے بعد اب دوبارہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یا ایھا الناس، وہیں پر بات لوٹا دی گئی۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے، میں نے وضاحت کر دی کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اور ایک اللہ کو ماننے میں شامل ہے عبادت اس کی کرتا ہوں، دعائیں اس سے مانگتا ہوں، اور استعانت اسی سے طلب کرتا ہوں۔ اب مزید کہہ دیا کہ تمہارے پاس سچائی آ چکی۔ کون سی سچائی؟ قرآن پڑھیے، آپ کو سچائی مل جائے گی۔ جو بھی حقیقت الامر جاننا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن ایک کھلی کتاب ہے، کسی تفسیر کو نہ پڑھیں، کسی تفسیر کو نہ پڑھیں۔
قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کریں. جو سوالات آئیں ذہن میں ان کو لکھتے چلے جائیں اور قرآن کو مطالعہ اس کا جو ہے وہ جاری رکھیں. قرآن ہی سے آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے. زیادہ تر سوالات جو چند سوال رہ جائیں ان پہ دل تنگ مت کریں. جب قرآن کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں تفکر کے ساتھ پھر دوبارہ شروع کریں. دوسرے مطالعے میں آپ کو بہت سارے سوالات کلیئر ہو جائیں گے اور کچھ نئے سوالات بھی ملیں گے. پھر تیسری دفعہ کریں. چند دفعہ کے مطالعہ سے آپ دیکھیں گے آپ کا ذہن واضح ہو چکا. یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور یہی حقیقت بھی. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. چلے کچھ صحیح کچھ غلط جانتے تو ہیں. وہ لوگ جو یورپ میں پیدا ہوئے، جو امریکہ میں پیدا ہوئے، جو برطانیہ میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو رہے ہیں کس چیز سے؟ قرآن سے. بہت کم افراد ایسے ہیں جو کسی کی دعوت تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں سیریسلی. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے مسلمان ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن ہی کتاب ہدایت. تو اس کے بے شمار واقعات ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں ہے. تو ڈاکٹر مورس بکائے جو ہیں، فرینچ آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یعنی میڈیکل کے ڈاکٹر تھے. اب تو وفات پا چکے، اللہ ان کے درجات بڑھائے. تو جو سعودی شاہ فیصل تھے ان کے معالج تھے. ان کو دل کا مرض تھا تو وہ ان کے معالج تھے. تو آیا کرتے تھے سعودیہ. تو آپ کو پتہ ہے حرم میں تو نہیں نہ جا سکتے تھے، تو جدہ میں اسٹے کیا کرتے تھے. تو پھر شاہ فیصل جدہ آ جاتے تھے تو مل لیتے تھے. تو ابھی سعودیہ کا وہ زمانہ تھا جب دین پر ابھی بہت قائم تھے. تو ہوٹلز وغیرہ میں بھی ٹی وی شیوی چینلز نہیں چلتے تھے. تو قرآن اور ساتھ ایک دو کتابیں رکھ دی جاتی تھی مطالعہ کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، ڈاکٹر مورس. تو شاہ صاحب، شاہ فیصل جو ہیں وہ بزی تھے کچھ سرکاری کاموں میں، تو انہیں رکنا پڑا. تو بور ہو رہے تھے نا ڈیفینیٹلی. نہ کوئی پب تھا نہ کوئی ٹی وی تھا، تو بور ہو رہے تھے. اور اس زمانے کا نیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے. تو بوریت دور کرنے کے لیے انہوں نے کتابیں چیک کی. تو وہ کتابیں سب اسلام سے متعلق کی تھیں. تو انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس سے وہ بڑے حیران ہوئے، یعنی کہ اس سے بڑا ان کو متاثر کیا. تو پھر ساتھ لے گئے، پھر وہ قرآن پڑھتے رہے. تو کافی اس سلسلے میں پھر انہوں نے کئی سال ریسرچ وغیرہ کی. پھر بہت اچھے مسلمان ہوئے. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے قرآن، بائبل اور سائنس. اس کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. انہوں نے حدیث پر بھی بہت تحقیق کی، اور حدیث میں جو سائنسی بیانات آئے ہیں، مختلف آئے ہیں نا چیزوں کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز سائنس تو نہیں ان کو بیان کیا، لیکن ان چیزوں کو بیان کیا وہ سائنس سے ریلیونٹ ہے. جیسے شہد میں شفا ہے پیٹ کے لیے، کلونجی کے بارے میں بتایا. مکھی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، کہ مکھی اگر پڑ جائے کھانے پینے کی چیز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہے، تو اس کو پوری طرح ڈبو کر پھینک دو، چیز استعمال کر لو وغیرہ. تو اس طرح کی احادیث براہ راست آپ نے تو سائنس کے اصول کے طور پر نہیں دی، مگر یہ سب سائنس کی ڈسکشنز ہیں نا، ٹاپکس ہیں. تو انہوں نے ایسی ساری احادیث نکالی اور انہوں نے 100 ایسی حدیث کاؤنٹ کیا حدیث کے مجموعے میں جو کسی نہ کسی طرح سائنس سے ریلیونٹ ہے، اور ان کے اوپر ڈسکشن کی. وہ بھی ان کی ایک بہترین کتاب ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور 2 حدیثوں پر بحث بھی ہوئی. وہ قصہ پھر کبھی صحیح، وہ بھی بڑا سبق آموز اور دلچسپ ہے. بہرحال تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس میں اسلامک ریسرچ سینٹر میں کام کرتے تھے، بہت کام کیا انہوں نے. تو وہاں ان سے ملاقات تھی. تو آپ دیکھیے ڈاکٹر مورس بکائے جو فرانسیسی تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں فیشن کا مرکز کیا ہے؟ فرانس. میں وضاحت سے کہوں گی، مجھے پتا ہے تھوڑا گراں گزرے گا جو فیشنسٹ قسم کے ہمارے بچے ہیں ان کو، کہ اس وقت اگر ہم کہیں نا گمراہی کا مرکز کیا ہے؟ فرانس. جیسے ایک دور میں روم تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، روم تھا. اسی طرح آج فرانس ہے انفارچونیٹلی. جب یوسف علیہ السلام آئے تھے مصر تھا، اور آج فرانس. تو دنیا میں جو گمراہی پھیلتی ہے نا فیشن کے نام پر، اس کا آغاز بدقسمتی سے فرانس سے ہوتا ہے. اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں،
لیکن شیطان کا ٹول بنے ہوئے. ہماری بھی غلطی ہے, ہم نے پیغام حق اس طرح نہیں پہنچایا جیسا پہنچانا ہمارا فرض تھا, نہ زبان سے نہ عمل سے. ہمارے جیسے کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا بھائی؟ ہماری کوئی اوقات ہے؟ ہمارے گھر والے تو ہمیں دیکھ کر بدلنے کو تیار نہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہم پر بہت بڑا کام ڈالا گیا ہے اور جس کی ذمہ داری کو ہم نے نبھانے کی کوشش ہی نہیں کی. خیر, تو اس ماحول سے ڈاکٹر صاحب اٹھے تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, اسپیشلائزیشن کی تھی انہوں نے دل کے امراض کے متعلق. اور اب دیکھیے زبان بھی ان کی فرینچ تھی نا, تھوڑی بہت انگلش جانتے ہوں گے, سیکھی ہوگی, لیکن انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہوئے, مسلمان ہوئے اور جتنی بھی مہارت قرآن میں حاصل کی. تو ایک بندہ جو قرآن کو براہ راست انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا, اس پر قرآن کا یہ اثر آتا ہے, یہ اثر آتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات, اگر میں بیان کرنے بیٹھوں گی تو کئی دن لگیں گے. لہٰذا ایک دو موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جیسے ایک خاتون فاطمہ انہوں نے نام رکھا, مسلمان ہونے کے بعد, امریکن خاتون ہیں, مسلمان ہوئی 2005 میں. تو ان کا اس سلسلے میں انٹرویو جو ہے وہ عبد الفاروق غنی صاحب نے کیا. انہوں نے کتاب ایک مرتب کی ہے, ہم مسلمان کیوں ہوئے. کچھ لوگوں کے انہوں نے براہ راست انٹرویو لیے, کچھ لوگوں کے انٹرویو انہوں نے اکٹھے کیے مختلف جریدوں میں سے, ماہ ناموں میں سے. کچھ کے ویسے انہوں نے لیکچرز جیسے دیتے ہیں نا, لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں, تو ان لیکچرز کو انہوں نے لکھا اور اس طرح انہوں نے کتاب مرتب کی. اس میں 180 ایسے نو مسلموں کے قبول اسلام کے واقعات لکھے جو مسلمان ہوئے. تو میں اس میں یہی دیکھ رہی تھی کہ بیشتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح قرآن پڑھا, کسی نہ کسی طرح قرآن پڑھا. تو ان میں یہ خاتون فاطمہ بھی ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ ان کا جو کرسچن نام ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ بتاتی ہیں کہ یونیورسٹی میں وہ پڑھتی تھی تو ان کی دوستی ایک مسلمان لڑکی سے ہو گئی جس کی پوری فیملی ہی وہاں پر سیٹل تھی امریکہ میں. تو رمضان تھا, وہ کچھ گھر سے لے کر آئی کھانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی فرینڈ کو آفر کیا. تو اس نے بتایا کہ میرا تو روزہ ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ اچھا تم اتنے دیر کچھ نہیں کھاؤ گی وغیرہ, کیونکہ ان کو عجیب لگا یہ کانسیپٹ. تو اس سے ذرا اس کو کریوسٹی ہوئی, ان خاتون کو, جو کرسچن خاتون تھی, اسے کریوسٹی ہوئی, تجسس ہوا, وہ سوال کرنے لگی بار بار. تو اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ افطاری پہ چلو نا, اپنے گھر یعنی افطاری پہ لے آئیں. تو روزہ کھولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں. تو نماز پڑھی سب نے باجماعت گھر میں. تو ان کے گھر کے بزرگ تھے, ان کے دادا, انہوں نے جماعت پڑھا کرائی. تو جماعت میں انہوں نے سورہ رحمان پڑھی. تو وہ خاتون بیان کرتی ہیں فاطمہ کہ میں جو ہے سن رہی تھی اور میں خود بہت رو رہی تھی. ظاہر ہے اس کو اس وقت تو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, قرآن کے متعلق کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, تو اس نے بتایا کہ اس طرح ہماری کتاب ہے اور ہم اس کی ریسیٹیشن کرتے ہیں نماز کے دوران. تو وہاں اس کو شوق پیدا ہوا ان خاتون کو, اور انہوں نے اس اپنی فرینڈ سے جو ہے قرآن کا ترجمہ لیا اور پڑھنا شروع کیا. اور فائنلی شی امبریسڈ اسلام, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو دیکھیں, ایک بندہ جو دین سے بالکل ناواقف ہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے جب وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایک اور خاتون جو ہیں وہ مسلمان ہوئی, اور ان کا بھی اسلام جو ہے یونیورسٹی ہی میں وقوع پذیر ہوا. اور ان کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں اخلاق کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, کہ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل اسکالرشپ پر بہت سارے بچے یعنی آئے تھے اس کے لیے, اسپیشلائزیشن کے لیے یہ بھی تھی. تو دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ آئے تھے, کچھ فلسطینی اور پاکستانی نوجوان بھی تھے. تو وہ سب لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتی تھی, مذہبی گھرانے سے تھی, مذہباً عیسائی تھی. عیسائیوں کو بھی عمل کے لیے دعوت دیتی تھی کہ بھئی آپ دین پر عمل کریں. تو سب ان کا مذاق اڑاتے تھے سوائے مسلمان لڑکوں کے. وہ ان کی بات بڑے احترام سے سنتے اور اچھے طریقے سے پیش آتے. تو وہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ لڑکے جو اتنے اچھے ہیں اور ویل بیہیوڈ ہیں, تو ان کو تو ضرور ہی جنت میں جانا چاہیے, تو انہیں ضرور ہی کرسچینٹی قبول کرنی چاہیے. تو جب مسلمان ان کی بات توجہ سے سنتے, ان کا احترام کرتے, لیکن دین قبول کرنے کی طرف نہیں آتے تھے, تو کہتی ہے میں نے سوچا کہ ان کی کتاب پڑھ کر یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے ان کے مذہب کی غلطیاں ان کے سامنے رکھنی چاہیے. تو اس تجسس کے لیے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اور نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے, وہ مسلمان ہو گئے. تو دیکھیں یہ قرآن کی خوبی ہے, جو اسے کھلے ذہن سے پڑھتا ہے نا اس کا بدلنا لازم ہے. یہی بات اسرار صاحب کہتے ہیں, جو قرآن پڑھانا شروع کرتا ہے, پڑھانے والوں کی جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی ہدایت ہو یا نہ ہو,
جو پڑھاتا ہے اس کی ضرور ہو جاتی ہے، کیونکہ کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیں گے نا فائدہ ضرور ہوگا. ہاں بیریئر ہٹانے ہوں گے، بیریئر ہٹائے بغیر نہیں کام ہو سکتا. تعصب کا بیریئر، آبا پرستی کا بیریئر، نسل پرستی کا بیریئر، میرے اماں ابا یہی کرتے تھے، یہ چیزیں تو پھر آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی. لہٰذا دماغ کھول کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو قرآن اتنے واضح سچائیاں پیش کرتا ہے جنہیں جھٹلانا عقل ہی کے خلاف، فطرت کے خلاف. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں تم سب کے پاس سچی بات آ چکی ہے، اس کو پڑھو، اس پر غور و فکر کرو. اور یاد رکھیں قرآن واحد کتاب ہے جو آپ ہدایت کے لیے پیش کر سکتے. ہمارے یہاں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی دین کا کام بڑھ نہیں رہا. وجہ قرآن کی طرف کتنا انوائٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے 99% تحریکیں وہ ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی نصاب بنا رکھے ہیں اور وہ انہی کو پڑھاتی ہیں اور انہی کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. قرآن کے ساتھ جڑنے والے کتنے ہیں؟ بے شمار جو افراد مختلف تحریکوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ منہاج القرآن ہو یا کہ حالانکہ نام منہاج القرآن ہے مگر قرآن کہیں نہیں پڑھایا جا رہا اس میں، یا وہ جو ہے وہ بریلوی سیکٹ کے جو ہے وہ دعوت اسلامی ہو، وہ تحریک کے اسلامی ہو، وہ کوئی بھی ہو، آپ دیکھ لیجئے قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں. تبلیغی جماعت ہو، کوئی قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام نہیں. صرف 2-3 گنتی کے ادارے ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں. تو قرآن کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتی. اگر ایک ایسی کتاب آپ سے ڈیمانڈ کی جائے، ایک جو سب مسلمان جس کو مانے اور جس کو تسلیم کرے، تو وہ کون سی ہے؟ قرآن، صرف قرآن. ٹھیک ہے. اور آپ سوچئے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے قرآن کے متعلق کوئی سوال کر بیٹھے تو کیا جواب دیں گے؟ پڑھا ہوگا تو جواب دیں گے. لہٰذا پڑھنا ہم سب پر فرض. قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمۃ. ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، طلب علم فرض کر دیا گیا ہے. کس چیز کا طلب علم؟ قرآن کا. ایٹ لیسٹ اتنا کہ ہم دلیل دے سکیں اپنے بچوں کو یا کسی پوچھنے والے. تو قرآن واحد ہے جو کتاب ہدایت ہے. جو باقی کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف موضوعات پر، جب آپ قرآن پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں بخوبی، پوری طرح تو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں کبھی قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، حالانکہ مجھے ہر آیت کے بارے میں اتنا علم ہے کہ اگر میں تمہیں الف لام میم کے متعلق بتانا شروع کروں تو ایک اونٹ کا بوجھ بھار کروا دوں. یعنی میں تمہیں اتنا لکھوا سکتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں، لیکن میں قرآن سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی وہ پوائنٹ کبھی نہیں آ سکتا کہ مجھے قرآن کی ہر بات آ گئی ہے، حالانکہ میں اتنا علم رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک نوادر قرآن ختم نہیں ہوں گے، کہ قرآن کے نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے، نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، یہ نہیں رکنا. تو قرآن سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جیسے اچھا سے اچھا اسٹوڈنٹ ٹیکسٹ بک سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی. ٹیچرز ہوتے ہیں نا، انہیں بھی ٹائم ٹو ٹائم کھول کر ٹیکسٹ بک دیکھنی پڑتی. کوئی اوریجنل میٹر آف نالج سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور قرآن اوریجنل میٹر آف نالج ہے، اس سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتے. لیکن اتنا سمجھ لیا کہ سب موضوعات پر اچھی گرپ ہو گئی. اب ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم وہ ریلیونٹ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے. علم میں اضافہ ہوتا ہے، مختلف نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن قرآن کو پڑھے بغیر جب ہم ان سائڈ بکس کو پڑھیں گے تو گمراہی آئے گی. آپ دیکھیے جو بچے ٹیکسٹ بک نہیں پڑھتے، کئی سکولز میں بھی نہیں پڑھاتے، صرف نوٹس دے کر تیاری کروا دیتے ہیں، ان کو کبھی کچھ کلیئر ہوتا ہے؟ وہ نمبرز لے آتے ہیں. اکثر آج کے بچوں کا یہ مسئلہ ہے. ہر ماں کہتی ہے جی میرا بچہ 95% لایا، 96% لایا ہوتا ہے، رپورٹ کارڈ پہ لکھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان سے کوئی جنرل نالج کا کوئی کویسچن کرتے ہیں، وہ آپ کی شکل دیکھنے لگتے ہیں. کیوں؟ اچھا ہم لوگوں کے نمبر ایوریج آتے تھے، 80% نمبر آ جاتے تھے تو بڑا کمال ہوتا تھا. عام طور پر 70-75 کے ارد گرد میں رہتے تھے. مگر ہمارے کانسیپٹ اتنے کلیئر تھے کہ آج تک کلیئر ہے. وجہ ہمیں پوری کتاب پڑھائی جاتی تھی، پیپر بھی پوری کتاب میں سے ہوتا تھا. لہٰذا ہم سارا سال پوری کتاب کو
ساتھ لے کر چلتے تھے اور اتنا یاد کرتے تھے کہ وہ کانسیپٹس ہمیں آج بھی کرسٹل کلیئر ہے. اب آج بچوں کے لیے ٹرم سلیبس ٹرم وائز کر دیا گیا, ہر 3 ٹرمز میں اس کو ڈیوائڈ کیا, ہر ٹرم کے لیے جو تھوڑا سا سلیبس ہے اسی میں سے ٹیسٹ لیتے ہیں. اور پھر اور کیا کرتے ہیں, مخصوص سوالات لکھواتے ہیں, کتاب نہیں پڑھاتے, کتاب بالکل نہیں پڑھاتے. کتابیں ایسی رہتی ہیں بچوں کی, صرف ان کو مخصوص موضوعات جو انہوں نے لینے ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں, اور 10 اگر انہوں نے کروائے ہیں نا تو امتحانوں کے سٹارٹ سے پہلے ان میں سے 4-5 کے اتنے وہ بار بار ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بچوں کو ازبر ہو جاتے ہیں, اور عقل مند ماں باپ اور ٹیوشن ٹیچرز بھی جان جاتے ہیں کہ یہی آنے ہیں ٹیسٹ میں, لہٰذا ان کو خوب رٹا لگوا دیتے ہیں. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ٹیسٹ میں تو نمبر آتے ہیں 95-98%, اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. یہی معنی ہے جب ہم لوگ یہ چھوٹی بکس پڑھتے ہیں کسی بھی موضوع پر, بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں, ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس ایک موضوع پر تو جو ہے نا منہ شگافی کے لیے, بحث کے لیے بڑے بڑے ٹاپکس مل جاتے ہیں. جیسے فقہ پڑھایا جاتا ہے. اب فقہی بحثیں تو بڑی لمبی لمبی آ جاتی ہیں, آپ یہی موضوع چھیڑ لیں کہ ہاتھ ناک پہ باندھنے کے سینے پہ, وہ ایسے ایسے پوائنٹ نکالتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اچھا یہ بھی پوائنٹ تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور انسان حیران ہوتا ہے یار کیا علم ہے اس کے پاس. خاک علم نہیں ہے, صرف وہ انفارمیشن انہوں نے گیدر کر لی رٹا مار کے. اب اس مسئلے کی نماز کے اندر اہمیت کتنی ہے ان کو کچھ نہیں پتا. قرآن کا زور ایمفیسائز کس چیز کے اوپر ہے یہ ان کو نہیں پتا. نماز کی کوالٹی میں کیا بہتر ہے یہ ان کو نہیں پتا. انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے اس نقطۂ نظر کے بنا پر جن رشتوں کو چھوڑ رہے ہیں, جن لوگوں سے ناراضگیاں بنا کر بیٹھے ہیں, وہ ناراضگی اٹسیلف حرام ہے. اگر کوئی بندہ ناف پر ہاتھ باندھتا ہے یا سینے پر ہاتھ باندھتا ہے نماز ہو جائے گی, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن اگر ایک بندہ ایک مسلمان سے قطع تعلقی قطع کلامی کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ نے رحم کو زبان دی ہے اور اللہ کے عرش سے معلق کر دیا, اپنے عرش سے معلق کر رکھا ہے. وہ ہر وقت یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ جو مجھے کاٹے اسے کاٹ ڈال, جو مجھے جوڑے اس کو جوڑ لے. اب جس چیز کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اللہ کے عرش سے جوڑا گیا ہے, پتہ نہیں اس کو کس قسم کی مخلوق کی شکل دی گئی ہے, وی ڈونٹ نو. رحم رشتہ ہے نا, تو وہ جو رشتہ ہے اس کو اللہ نے کس طرح مخلوق بنایا ہے یہ تو قیامت کے دن دیکھیں گے ہم. لیکن اس کی یہ دعا ہر وقت قبول ہو رہی ہے. تو جو قطع تعلقی کر رہا ہے, قطع کلامی کر رہا ہے ایسے چھوٹے سے مسئلے کے اوپر, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں نا, انا للہ. اور ایک بندہ جو سب سے ملتا ہے, برداشت کرتا ہے, چپ کر کے بات سن لیتا ہے, اگر وہ ناف پر ہاتھ باندھ رہا ہے یا سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے, بہرحال وہ بخشا تو جائے گا. رائٹ؟ اس قدر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, کسی کو پرواہ نہیں, کسی کو پرواہ نہیں, اور اس کو ایک اہل حدیث عالم نے سمجھا دیا اہمیت کو نماز کی, اور اس نے نماز پڑھ لی اور رفع یدین کر لیا تو پورے گھر میں قیامت آ جاتی ہے. مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں گویا, یعنی کہ جو سوئے ہوتے ہیں نا ایسا کہ گویا مرے ہوئے ہیں, انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, لیکن رفع یدین ہوتے ہی سب جاگ جاتے ہیں خواب خرگوش سے. یہ ہوتا ہے اصل بک کو چھوڑ کر شارٹ کٹ پڑھنے کا نتیجہ. تو پہلے قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, پھر جس چاہے تحریک کو جوائن کریں, جس چاہے کتاب کو پڑھیں, جس چاہے سلسلے میں جائیں. کم از کم قرآن کو سمجھنے کے بعد جائیں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو سکیں. کیونکہ کتاب ہدایت صرف قرآن ہے, باقی قرآن کے مختلف موضوعات کی وضاحت کے لیے لکھے گئے تشریحیں ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ جس نے جو تشریح لکھی ہے وہ صحیح بھی ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھی کتاب میں ہر بات صحیح ہو سکتا ہے نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کتاب میں ایک بات غلط ہے تو پوری کتاب ہی غلط ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات اچھے عالم سے بھی غلطی ہوتی کسی ایک آدھ چیز کو سمجھنے میں یا بیان کرنے میں, اور بعض اوقات کسی بڑے عالم سے کوئی غلط چیز بھی سرزد ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات عالم کے نام پر غلط چیز پھیلا بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کیسے جانیں گے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ جب ہم قرآن کے ساتھ اس کو ٹیلی کر سکیں گے تو. ٹھیک ہے, تو قرآن کے ساتھ ٹیلی تبھی کریں گے جب ہمیں پتا ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. میں پھر وہی آپ کو مثال دوں گی.
آپ بچے کا خلاصہ خرید کے دیتے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ ہے جس اسکول کی. اب آپ نے فرض کریں وہ سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, اردو ہی ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح نہیں لکھی ہوئی. بچہ کہتا ہے نہیں لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بک میں لکھی ہے. آپ کیسے فائنل کریں گے اس بات کو؟ ٹیکسٹ بک کے ساتھ ملائیں گے نا. ٹیکسٹ بک کیوں آپ معیار بناتے ہیں, کسوٹی بناتے ہیں؟ کیونکہ وہ سرٹیفائڈ ہے. تو یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے, یہ سرٹیفائڈ ہے. ہم ہر بات کو قرآن پر الٹیں گے, سنت پر الٹیں گے. اگر وہ اس سے ملتی ہے الحمدللہ, اگر وہ نہیں ملتی تو بڑے سے بڑے عالم صاحب بیان کر رہے ہوں ہم اسے قبول نہیں کریں. جیسے فار ایگزامپل بظاہر سننے میں بھی یہ بات اچھی ہے کہ جی اذان کے ایک جملے پر 1 لاکھ نیکی ملتی ہے جواب دینے پر, یعنی کہ اللہ اکبر کہا, ہم نے پلٹ کر اللہ اکبر کہا, 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. تو پتہ نہیں کتنے جملے ہیں تو اتنے لاکھ نیکیاں بن جاتی ہیں. اب وہ پورا انہوں نے حساب کتاب نکالا ہوا ہے. پہلے یہ بات لکھی ہوئی آ رہی تھی, پچھلے دن ایک ویڈیو بھی آ گئی اس کے اوپر, بڑا انہوں نے اس کو پورا سر قسم کا بنایا ہوا تھا. مجھے خاتون نے ویڈیو بھیجی اور انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے. اب یہ بات بالکل صحیح نہیں, کیونکہ جب میں کہتی ہوں کہ آپ کو یہ کام کرنے پر یہ اجر ملے گا تو میں خود سے یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتی, کیونکہ میرے کہنے سے اجر نہیں ملنا, یا اللہ نے بتایا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہو. اگر نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا تو میرے کہنے سے کیا ملنا ہے؟ اب یہ بالکل بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اذان کا جواب دو اور دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اذان سن کر جواب دو اور اس کے بعد دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا تم جواب دو اور پھر میری شفاعت کے حصول کی دعا کرو, اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو. جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا انشاءاللہ میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں. ٹھیک ہے, تو اصل بات کیا بتائی کہ نماز کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ والا جو بیچ میں آ گیا ایک دعویٰ کہ جی ایک جملے پر 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, اگرچہ یہ بات دلچسپ ہے, اگرچہ یہ بات بظاہر لگتا ہے کہ اگر چلو غلط بھی ہے تو کیا ہے, اذان کا جواب تو دیں گے, لیکن یہ جھوٹ ہے. ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. ہم اگر اس کو بیان کرتے ہیں تو اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں, کیونکہ قیامت کے روز جب لوگ کہیں گے جی ہماری اتنی لاکھوں نیکیاں کہاں گئیں, تو سوال اٹھے گا نا بھئی کون سی نیکیاں, کہاں کی نیکیاں. تو پھنسیں گے کون؟ جو بے وقوف پھیلا رہے ہیں اپنی سادگی میں. سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی یہی ہاری بھی دیکھ. تو ہم پھر اس بات کو کیسے جج کریں گے, کیسے اس بات کو چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ قرآن و حدیث پر الٹ کر. نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی تو غلط. اور پوری زندگی کا چیک سسٹم یہی ہے, مانیٹر سسٹم یہی ہے. جیسے ابھی بہن بات کر رہی ہیں موت کی رسموں کی, جائز ہیں یا ناجائز ہیں, کہاں الٹیں گے؟ قرآن و حدیث پر. بس. تو یہ ہم کب سمجھ پائیں گے صحیح غلط کو؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. جب تک قرآن کو نہیں سمجھتے تب تک ہم صحیح غلط کا فرق نہیں کر سکتے. اور جب تک ہم اپنی ٹیکسٹ بک کو استعمال نہیں کرتے, ہم اس کی جو ایکسپلینیشنز کی بک ہیں مختلف موضوعات پر, ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو پھر ٹیکسٹ بک لازم. ٹھیک ہے, ہم نے بچوں والا کام نہیں کرنا کہ شارٹ کٹ پڑھ لیں اور ٹیکسٹ بک کو سائڈ پہ کر دیں, ورنہ علم نہیں آئے گا, صرف تھوڑی سی انفارمیشن آئے گی. یہ جو ہمارے بچے نکلتے ہیں نا مدرسوں سے, ایون یونیورسٹیز سے, اسلام میں ماسٹرز کر کے اسلامیات میں, یا عالمہ فاضلہ کورس وغیرہ کر کے, کیوں وہ اتنا شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں؟ وہ کیوں اتنا نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں؟ اتنا تنگ ذہن کیوں ہوتا ہے ان کا دل اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا علم بھی تو چھوٹا سا ہوتا ہے. ایک موضوع کو لے کر, فقہ کو لے کر چند مسئلے پڑھ کر اپنے آپ کو فقیہ سمجھتے. قرآن کیوں پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا, اسپیشلسٹ کیسے بنے گا؟ مجھے یہ بتائیے, ایک بندہ کہے کہ میں نے ہارٹ سرجری میں اسپیشلائزیشن کی ہے, MBBS نہیں کیا, از اٹ پاسبل؟ نہیں نا. ایک بندے نے قرآن نہیں پڑھا فہم کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں میں فقیہ ہوں. کیسے ٹیکسٹ بک پڑھے بغیر تم کیسے فقیہ بن سکتے ہو؟ وہ چند مسائل جو بیان کیے گئے ان کا رٹا مارتے ہیں, مسائل بھی وہ جو رائے پر مشتمل ہے, اور رائے ایک بندے کی پڑھتے ہیں پھر اس بندے کے غلام ہو جاتے ہیں.
اسی لیے وہ اتنے تنگ ذہن ہوتے ہیں کہ اگر ان کے فقہی نقطۂ نظر سے آپ اختلاف کریں وہ آپ سے رشتے توڑ دیتے. تو پہلے ٹیکسٹ بک پڑھو, عالم بنو. اسلام کے عالم کے لیے 2 چیزیں پڑھنا لازم ہے, قرآن اور سنت, حدیث. جب ان کو سمجھ لو, پڑھ لو, پھر اس کے بعد, یعنی ٹھیک ہے 100% تو کوئی نہیں سمجھ سکتا, مگر اتنا فہم آپ میں آ جائے کہ آپ اس میں سے مسئلے کو ڈرائیو آؤٹ کر سکیں, مسئلے کے حق میں یا خلاف میں اس میں سے دلیل لا سکیں, تب جا کر آپ کا دل چاہتا ہے فقہ پڑھیں, آپ کا دل چاہتا ہے علم کلام پڑھیں, آپ کا دل چاہتا ہے کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کریں. آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہندو مت کے عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں, کتنے لوگ بولتے ہیں, مگر بات ڈاکٹر ذاکر کی اثر کرتی ہے. کیوں؟ بیچارے ڈاکٹر ذاکر نائک میری طرح, نہ ان کو کوئی زبان پر اتنا عبور ہے, نہ ان کی انگلش اچھی, نہ ان کی اردو اچھی, لیکن ان کی بات لوگوں پر بے حد اثر کرتی. کیوں؟ دلیل, نالج نہیں, دلیل. وہ دلیل دیتے ہیں نا, قرآن کی دلیل دیتے ہیں تو آیت کے ریفرنس کے ساتھ, حدیث کے دلیل دیتے ہیں تو حوالے اور کتاب کے ساتھ, بائبل کی دلیل دیتے ہیں آیت کے ریفرنس کے ساتھ, اور جو ہندوؤں کی ویدیں ہیں ان کی دلیل دیتے ہیں تو ان کی کتاب کے ریفرنس کے ساتھ. دلیل دیتے ہیں نا, جب دلیل دیتے ہیں تو پھر اگلا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ٹیکسٹ بک پڑھے بغیر دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ اسی وجہ سے ہمارے بچے بدقسمتی سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سلفی بنتے ہیں, اہل حدیث بنتے ہیں, بریلوی بنتے ہیں, سنی بنتے ہیں, مسلمان نہیں بنتے. کیونکہ اسلام فقہ کے چند اصولوں میں چھپا ہوا نہیں ہے. اسلام تو قرآن میں ہے, قرآن اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے. قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, اور اس کے ساتھ حدیث تو سمجھنا پڑے گی ہی. قرآن و حدیث کو جب اتنا آپ فہم اس کا حاصل کر لیں کہ ان کی مدد سے آپ مسئلہ ڈرائیو آؤٹ کر لیں, پھر اسپیشلائزیشن کی راہ لیں. MBBS کرو, پھر اسپیشلائزیشن کرو. بغیر MBBS کے کیسے تم کسی بھی چیز کے اسپیشلسٹ ہو سکتے؟ تو پہلے قرآن و حدیث پر کمانڈ حاصل کریں, ماسٹری کریں ان میں. اس کے بعد آپ کے لیے میدان کھلا ہے. جس آپ لائن کو اپنانا چاہتے ہیں اس کو اپنائیں, جس آپ تحریک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ جس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, تب وہ آپ کو فائدہ دے گی, اس کے بغیر نہیں دے. ٹھیک ہے؟